خوشنما طریقے سے جب وہ بالکل ڈھانپ لیتا ہے تب کتنا حسین منظر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سمجھ لو انسانی زندگی جس کی ویران ہو چکی تھی، جس کے اندر کوئی ایک کار خیر باقی نہیں تھا، وہ سمجھ لو کہ یہ رجب کا مہینہ اس کے پتوں کے آنے کا مہینہ ہے، اور پھر شعبان کا مہینہ پھلوں کے آنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ سوچو کہ وہ پھل پک چکے ہیں، اب اس کے توڑنے کا مہینہ آ گیا ہے۔ انسانی زندگی کو اس طرح فرمایا کہ جو دین سے دور تھا، دین کو نہیں سمجھ رہا تھا، رمضان المبارک کی اہمیت کا اس کے اندر قدر نہیں تھا، جس طرح سے عام دنوں میں اس کا کھانا پینا، اس کا بیڑی سگریٹ، اس کا شراب کا پینا، پانی کا پینا، اور اپنی زبانی غلاظت کو اگلنا، گالیاں دینا، گھر میں لڑائی جھگڑے کرنا، مار پیٹ کرنا، تمام طرح کی خرافاتیں اس کی زندگی میں موجود تھی، اور اس رمضان کے قدر کو وہ نہیں سمجھ رہا تھا، تو اس کی زندگی سمجھ لو دینی اعتبار سے بالکل ویران تھی، کہ جس طرح سے ایک درخت کو ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل برہنہ پتوں کے جھڑنے کے بعد نظر آ رہا ہے، اس کی زندگی بھی، اس کی ذات بھی ایسے بالکل برہنہ دین سے خالی ہے۔ فرمایا کہ ان مہینوں کی قدر کرے، عبادت میں من لگائے، کوششیں کرے، محنتیں کرے، اللہ رب العزت ہرے ہرے پتوں کو اس کی زندگی میں ڈالنا شروع کر دے گا۔ اس کی جو زندگی دین سے دور تھی، اب وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ لگنا شروع ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کا دل بالکل ہرا ہو جائے گا، جس طرح ہم جھاڑ کو دیکھتے ہیں کہ بالکل ہرا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کھلتا کھلتا اس کا دل جب شعبان کے مہینے کی بھی وہ قدر کر لے گیا، تو سمجھ لو کہ اس کے اندر جو صحیح معنوں میں دین آنا تھا وہ آ چکا ہے۔ اب وہ مہینہ ہے کہ انسان جب جھاڑ کو صحیح طریقوں میں سیراب کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہر طریقے سے، اب جب اس میں پک کر کے پھل آتے ہیں، اب سوچتا ہے یہ توڑنے کا مہینہ ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو نکال کر کے، اور سمجھ لو کہ وہ پھل جو توڑنا ہے وہ صرف مومن بندہ ہی توڑ سکتا ہے، وہیں سے اس کی محنت شروع ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ باتیں جو آپ حضرات کو بتائی جاتی ہیں، مثال میں سمجھائی جاتی ہیں، وہ صرف اس لیے ہے کہ ہر فرد اپنی زندگی کی، اپنے اندرونی کے حالات کو جان سکتا ہے۔ ہم کسی کو دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ آپ کے اندر دینی جذبات کیا ہیں، آپ کے اندر سنتوں کی احترامی کیا ہے، آپ کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کتنی محبت ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہر انسان اپنے آپ کا ذمہ دار ہے، وہ کتنا اپنے آپ میں سمجھ سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ تمام وقت سمجھنے کے ہیں، اور رمضان المبارک کا جب مقدس مہینہ پائیں ہم، تو اس میں اپنی مغفرت کے تمام طریقے ہم اللہ کے سامنے پیش کر دیں، اللہ رب العزت ہماری بخشش کروائے گا۔ یہ اوقات، یہ جو وقت ہے ہمارے لیے، یہ جو ٹائم کو اللہ نے ہمارے لیے بنا دیا اور ہماری زندگی کو صحیح معنوں میں وہاں تک پہنچا دیا، تو ہم اس کی قدر کر لیں، چاہے وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، اور بالکل ادھیڑ عمر کا ہو، ہر ایک کے سوچنے کے لیے چیز ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تو میری عمر 16-17 سال کی ہے، مجھے تو ابھی 70-80 برس تک جانا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ادھیڑ عمر والا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ مجھے بھی 80 برس تک پہنچنا ہے، اور بوڑھا تو لمبی لمبی امیدیں لگاتا رہتا ہے کہ بھائی ابھی تو مجھے 1 سال اور جینا ہے، 2 سال اور جینا ہے۔ اس لیے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہر فرد کے اندر یہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں دل کے اندر۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ سوچتا ہو کہ میں شام کو مر رہا ہوں، بالکل کوئی نہیں سوچتا۔ اگر اس کو پتا ہو جائے کہ میں شام کو مر جاؤں گا، تو اس کے دل کی جو اندھیریاں سب دور کر لے۔ لیکن کوئی موت آنی ہے، ہر ایک کو یقین ہے، لیکن کب مرنا ہے کوئی نہیں جانتا۔ سب اپنی لمبی لمبی امیدیں باندھ کر کے بیٹھے۔ اس لیے یہ تمام اوقات اللہ رب العزت نے ہم کو اس لیے دیا ہے تاکہ ہمارے لیے مغفرت کے دروازے اللہ رب العزت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اے لوگوں
تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار میں پیدا کر دیا ہے، ہم نے تم کو صرف تم اپنے پیٹ پالنے کے لیے پیدا کر دیا ہے، کیا ہمارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کہ عبث ہے تمہاری زندگی؟ نہیں، اللہ نے فرما دیا کہ عبث نہیں ہے، یہ تمہارے کام کی چیز ہے، تم کو ہم جنت میں پہنچانے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ آج اگر اس بات کو نہیں سمجھو گے تو کل رونا پڑ جائے گا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم گمان میں یہ ہو کہ اللہ نے ہم کو بیکار میں پیدا کر دیا ہے۔ میرے بندو یاد رکھنا اور اپنے دل کے گہرائیوں میں اس بات کو اتار لینا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، ایک نہ ایک دن تم پھر میرے پاس مر کر کے واپس ہوگے۔ اللہ نے جگہ جگہ ارشاد فرما دیا کہ تم جو چاہو کر لو، جو چاہو کر لو، لیکن ایک دن گھوم کے ہمارے پاس آؤ گے، ہم ایک ایک سیکنڈ کا بدلہ لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بارے میں ارشاد فرمایا، لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ، کہ لوگوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو تم اپنے لیے غنیمت سمجھو، اپنے لیے اللہ کی طرف عطا کردہ چیز سمجھو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کی قیمت کو سمجھایا کہ غفلت کے چادر کو پھاڑو، پھینکو اس کو، جو حقیقت ہے، اور غفلت کے چشمے کو اتارو، جو حقیقت ہے اس چیز کو تم دیکھو۔ وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حیاتک قبل موتک، کہ موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ غنیمت کا مطلب یہ ہے اس کی قدر کرو، اس کی قیمت کو سمجھو۔ اور قیمت کا کیا سمجھنا ہے؟ خوب مالدار بن جائے، خوب پیسے والے بن جائے، اس لیے کہ کامیابی آج کل دنیا والے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بھائی پہلے بہت غریب انسان تھا، یہ تھیلے میں لے کر کے گلیوں میں بیچتا پھرتا تھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خربوں کا مالک بن گیا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، چاہے اس کی زندگی میں نماز اور جمعہ بھی نہ ہو، اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا ہی غفلت کا شکار ہوگا۔ چھوٹا موٹا مزدور لیبر انسان تو اور نمازیں کا چھوڑ بیٹھا، جمعہ میں کہیں بھی ہوگا چھٹی لے کر کے آ جائے گا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، لیکن بڑا آدمی جو ہوگا اس کو توفیق نہیں ملتی، وہ ایئر کنڈیشن چھوڑ کر کے وہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے اور اگر وہ نکلے گا تو سوچے گا کون سی مسجد ایئر کنڈیشن ہے وہاں چلو، پھر وہ اپنے ایئر کنڈیشن کار سے وہاں جا کر کے فیشن میں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ کے تو پھر واپس آ جائے گا۔ وہ سوچے گا کہ یہ 2 رکعت جمعہ کی کسی طرح چھوٹی چھوٹی دعا پڑھ کے ختم ہو، میں بغیر دعا مانگ کے جلدی اپنے آفس میں جا کے بیٹھوں۔ جتنا بڑا ہوگا اتنا دین سے دوری کا سبب بنے گا۔ اگر اس کے زندگی میں دین نہیں ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قیمت، اس کی قدر کو سمجھو۔ حیاتک قبل موتک، فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے زندگی کو صحیح معنوں میں اس کی قدر و قیمت کر لو۔ اب موت کب آئے گی؟ ہم کو ہر لمحہ، ہر شخص کو ہر لمحے میں ڈر ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میری زندگی کب اللہ اپنے پاس لے لے اور ہم بالکل مردہ بن جائیں۔ اس وجہ سے جب یہ فکر ہو جائے گی تو ہم ہر وقت اس موت کی فکر میں لگے رہیں گے اور اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھیں گے۔ اور قدر و قیمت کا سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کے دین پر چل کر کے حرام کو چھوڑ کر کے حلال طریقے سے ہم روزی کمائیں۔ کتنا بھی مال بنا لو، اللہ مال کو کمانے کے لیے کوئی پابندی نہیں لگاتا، صحیح طریقہ ہونا چاہیے، صحیح طریقہ ہونا چاہیے، صحیح خرچ ہونا چاہیے۔ یہ طریقے کو چل کر کے اگر انسان کتنا بھی بڑا آدمی بن جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اور دنیا کی ترقی سے نوازیں گے اور آخرت میں۔ اور دوسری چیز فرمائی، وصحتک قبل سقم، بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کی قدر کر لو۔ بیماری کے آنے سے پہلے وہ حضرات جو دیندار بھی ہیں، ان کے دل میں دین کی طرف بھی ہے، لیکن بیچارے مسجد آنا چاہتے ہیں،
نہیں آ سکتے. اللہ نے ایسا مرض ان کو دے دیا, ایسے ان کی تکلیفوں کو دے دیا کہ وہ گھر میں بیٹھ کر کے وضو کر رہے ہیں, کوئی کرانے والا کراتا ہے, پھر وہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ دن جب آئے, اس سے پہلے جب اللہ تمہیں صحت دے, اللہ تمہیں ہر بیماری سے پاک رکھے, اس وقت تم اگر عبادت میں رہو گے, اللہ سے دعاؤں کو کرتے رہو گے, تو اللہ تم کو وہ توفیق عطا کرتا رہے گا کہ تم اچھے انداز میں تم اپنے بڑھاپے میں گزار سکتے. اور فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, انسان زیادہ مشغول نہیں ہے, بزی نہیں ہے, فراغت میں ہے, اس کے پاس اوقات ہیں, اس وقت کی قیمت کر لے, اس قدر کو سمجھ لے کہ ہم ایک کسی بھی کام میں لگے ہوئے ہیں, اس کام کو کرنے کے ساتھ ساتھ مسجد میں ہم جا کر کے نمازیں ادا کرنے والے ہوں, اور کچھ قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت مل رہا ہو تلاوت کے لیے, اور یہ تمام چیزیں ہم کو مل رہی ہوں, اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ ادا کر کے شکر ادا کرتے رہیں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, کہ اتنی مشغولیت نہ ہو, اور اس مشغولیت میں ڈوبنے سے پہلے جو فراغت کا وقت اللہ نے دیا ہے اس کی قدر و قیمت کر لو. اور فرمایا وَشَبَابِكَ قَبْلَ حَرَمِكَ, اور اپنی نوجوانی کی حالت کی قدر کر لو اس وقت کی بڑھاپے کے آنے سے پہلے اس کی بھی قدر کر لو. اور پانچویں چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, کہ فقر و فاقہ آنے سے پہلے جو اللہ نے تم کو مال و دولت دیا ہے, اس مال و دولت کو تم صحیح معنوں میں سنبھال کر کے اس معنی رکھو کہ فضول خرچی نہ ہو, غریبوں محتاجوں کا اس میں امداد ہو, تمام طریقے کے اپنی آسانیاں اپنے لیے پیدا کرو, دینی راستوں پہ خرچ کرنے والے بنو. یہ چیز ہے, ورنہ وہ پیسہ تم رکھو گے اور پتہ لگا کہ وہ بینک بھاگ گئی, ڈوب گئی, اور تم نے جو بلڈنگ بنا رکھی تھی وہ نیست و نابود ہو گئی, یا کسی طرح حکومتی اعتبار سے اس پر کوئی شکنجہ کر دیا گیا, آپ بالکل فقیر بن گئے, آپ تنگ دست بن گئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے جب غنی ہیں آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے, اس دولت کا بھی صحیح معنوں میں قدر کر کے تم دنیا میں زندگی گزارو. اللہ رب العزت تم کو تمام اخروی چیز بھی نوازے گا, تمام خوشیاں وہاں کا بھی عطا کرے گا, اور دنیاوی اعتبار سے خوشحال رکھے گا. یہ چیزیں ہیں میرے دوستو, اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے, ہر قدم پر اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے, اور اپنے بندوں کی طرف سے ہونے والی نیکیوں کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب نیک بن جائے, میرا بندہ کب میرے راستوں پر آ جائے. اللہ ایک ایک لمحہ اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے میرے دوستو. مہینوں کو دے کر کے, وقت کو دے کر کے, تمام فضیلتیں ہم کو سمجھا کر کے اللہ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے. میرے دوستو یہ جو اوقات ہیں ہم ان کے صحیح معنوں میں قدر کریں, اور ہم اپنی دل کی ظلمت کو جانتے ہیں, اگر ہمارے دلوں میں بے دینی ہے اس کو دور کریں.